بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم کو فریب دینے میں سانپ نے شیطان کی مدد کی تھی؟ جب شیطان بارگاہ الہی میں مردود قرار پایا تو اسے جنت سے دور کر دیا گیا۔ وہ جنت کے دروازوں کے قریب آتا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، مگر ملائکہ اسے بھگا دیتے تھے۔ وہ جنت کے حیوانات کے پاس جاتا تھا تاکہ مخفی طریقے سے اسے جنت میں پہنچا دے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ سانپ کے پاس آیا جو جنت کے باہر گھوم رہا تھا۔ وہ سانپ اونٹ کی طرح بڑا تھا اور اس کے 4 ہاتھ اور 4 پاؤں تھے، اور وہ جنت کے خوبصورت ترین حیوانات میں سے ایک تھا۔ شیطان نے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا لے تاکہ ملائکہ مجھے نہ دیکھ سکے اور مجھے جناب آدم تک پہنچا دے کہ ان کے ملاقات کا شوق مجھے بیتاب کیے جا رہا ہے۔ میں ضمانت لیتا ہوں کہ آدم کی اولاد تجھے کوئی گزر نہیں پہنچائے گی اور تو میری پناہ میں ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سانپ نے قبول کر لیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں پہنچا دیا۔ اس کام کے سبب سانپ پر خدا کا غضب ہوا اور اس سے اس کے ہاتھ پیر چھین لیے تاکہ وہ ہمیشہ سینے کے بل چلے، اور اس کے جسم پہ جتنے پر اور ریشم تھے سب گر گئے اور وہ عریاں ہو گیا، اور سانپ کے منہ سے شیطان کے قرار پانے کے سبب اس کے دانتوں میں زہر پیدا ہو گیا۔ جب سانپ شیطان کو حضرت آدم اور حوا کے سامنے لایا تو شیطان نے سانپ کے منہ سے آواز نکالی۔ تفسیر امام حسن عسکری میں نقل ہوا ہے کہ شیطان نے سانپ کے منہ میں سے سب سے پہلے حوا کو فریب دیا اور اسے کہا کہ اگر تم آدم سے پہلے اس درخت سے کھاؤ گی تو آدم پر تسلط حاصل کر لو گی اور وہ تمہارے مطیع ہو جائیں گے، لہٰذا پہلے حوا نے اس درخت سے کھایا اور ان پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا، تو وہ حضرت آدم کے پاس دوڑی آئیں اور واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہیں بھی یقین آ گیا اور کھا لیا۔ شیطان سانپ کے منہ میں سے ان سے گفتگو کر رہا تھا اور حضرت آدم یہ گمان کر رہے تھے کہ سانپ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم و حوا کے سامنے قسم کھائی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور ہرگز آپ سے خیانت کی نیت نہیں رکھتا۔ اس نے جناب آدم سے کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ جناب آدم بھی یہی سمجھتے رہے کہ کسی کی اتنی جرأت نہ ہوگی کہ خدا کی قسم کھائے، اور یہ بات ان کے دھوکے کھانے کی باعث بنی۔